نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نوح علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن کو رات کو علی الاعلانیہ گھر گھر جا کر ہر طرح سے میں نے تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے یہی فرمایا جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اب جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد کوئی لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لہذا یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ان کام کرنے سے غمگین مت ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی ان کے لیے۔ تو ان کے لیے نوح علیہ السلام کی بد دعا بھی اور ان کا کفر بھی اور ان کی ہٹ دھرمی بھی، ان کی جو بت پرستی ان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، ان کے لیے غرق ہونے کا سبب بنی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورۃ انبیاء کے اندر وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا رب ان قومی کذبون، اے میرے پروردگار یہ قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، میرے درمیان اور ان کے درمیان یا اللہ فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اسی طرح سورۃ قمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اے میرے پروردگار میں ان سے چلتے ہوئے، میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو بلایا لیکن انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، پروردگار میری مدد فرما۔ اور آخر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے سورۃ نوح کے اندر اس طرح ہے فرمایا قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اس زمین کے اوپر کسی کافر کو مت چھوڑ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ یہ اس وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا سورۃ ہود کے اندر ذکر فرما دیا تھا کہ اب کوئی ان میں سے ایمان نہیں لے آئے گا، کوئی اس قوم میں سے مسلمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں لے آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اگر کوئی ایمان نہیں لے آئے گا تو پھر اس زمین پر کافر کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، پروردگار یہ تیری عبادت بھی نہیں کریں گے اور ان میں جو بھی نسل آگے پیدا ہوگی وہ بھی کافر و فاجر ہوگی۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جب ایک نسل کے لوگ مرنے لگتے تھے اپنی اگلی نسل کو، بلکہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی، یعنی اتنا ان کے دلوں کے اندر نوح علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے دین کی نفرت بیٹھ چکی تھی کہ وہ ہر اپنے بچے کو یہ وصیت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اب ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو بھی ختم فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا جب شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اب ایسے سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر عذاب کے آنے کی شروعات ہو چکی ہیں،
تو اب کے بعد آپ نے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان ظالموں میں سے کسی کے متعلق بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، یہ سارے غرق ہونے والے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اب ان کا جو ہے نا یہ وقت آ چکا ہے۔ یہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شروعات ہوئیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اب کشتی کتنی بڑی تھی اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بعض ذرائع سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ 100 ہاتھ لمبی تھی اور خمدار تھی، اور اس کے اندر تارکول ملا گیا تھا، ایک تیل اور تارکول اس کو ملا گیا۔ اور حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی تھی، 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ یہ چوڑائی کے اندر تھی، گہرائی کے اندر تھی۔ تو اس کی 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ نیچے والی منزل کے اندر جانور، جنگلی جانور دوسرے رکھے گئے تھے، درمیان والی جو منزل تھی اس میں انسانوں کو رکھا گیا تھا، اوپر والی منزل میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنائی تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، ان کے کچھ لوگ، کچھ سردار، کچھ وڈیرے جب وہاں سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق کس بات پر اڑاتے تھے کہ پانی تو ہے نہیں، پانی ملتا نہیں ہے، اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلائیں گے، صحرا پر چلائیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تم ہمارے اوپر مذاق اڑا رہے ہو، ہمیں تمہارا جو ہے نا تمسخر کرنا چاہیے، مذاق اڑانا چاہیے، تمہیں جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا تمہیں آگاہ کرنا چاہیے ہمیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، عذاب قریب ہوا ہے، عذاب کی شروعات ہو چکی ہیں اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کرنے والی ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب عذاب اب شروعات ہیں اور ان شروعات میں جب اضافہ ہوگا تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، کس طرح کا یہ عذاب بن رہا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، جو عذاب آئے گا ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی تم غرق ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر آخرت کا عذاب بھی یہیں سے ایسے سمجھ لیجئے کہ